افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ علامہ اقبال کا یہ شعر میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی رہنمائی دیتا ہے کہ دو قومی نظریہ یہ صرف پاکستان کا نظریہ نہیں، پاکستانی مسلمانوں کا نظریہ نہیں، یہ قرآن مجید کا نظریہ ہے۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، انسان ہونے کی حیثیت میں ساری مخلوق اللہ کے یہاں ایک، لیکن جو دو قومی نظریہ ہے، ایک ایمان والے ایک کافر، یہ دو قومی نظریہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اسی نظریے کی بنیاد پہ پاکستان کا وجود ہوا۔ الحمدللہ یہ نعمت ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے بڑوں نے بے حد قربانیاں دے کے یہ ہمیں دیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دو قومی نظریے کی جو ضروریات ہیں ان سمجھ کر ادا کریں ذمہ داریوں کو اپنی۔ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں پر ہم آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قوم کی مثال، ملت کی مثال ایک جسم کی مانند دی کہ جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو سب اس کا درد محسوس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انگلی میں تکلیف ہو جائے، کٹ جائے تو پھر ایسا نہیں کہ سارا جسم چھوڑ دیتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے، دماغ کہتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ٹانگیں لے کر جاتی ہیں، زبان تکلیف بیان کرتی ہے، کان اس کو سن رہے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ سے انسان ڈاکٹر سے نسخہ لے رہا ہوتا ہے، پیسے دے رہا ہوتا ہے، دوائی دوسرے ہاتھ سے لے رہا ہوتا ہے، استعمال کر رہا ہوتا ہے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو یہی کیفیت ہونی چاہیے ہم مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی ایک دوسرے کے لیے۔ دو تین باتیں قرآن و حدیث سے ہم لے لیتے ہیں کہ ہماری اجتماعی ذمہ داریاں جو میری ہیں، فرد کی ہیں، کیا ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، قرآن مجید کے اندر 19ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ یہاں یہ سبق دیا گیا کہ رزق حلال کمانے کے بعد جو خرچ کرنا ہے اعتدال کے ساتھ، فضول خرچی سے بچنا ہے۔ تو فضول خرچی سے بچنا یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے۔ جو قوم فضول خرچی سے نہیں بچتی وہ تباہ ہو جاتی ہے، تو ہمیں فضول خرچی سے بچنا ہے۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم میں سود پھیل جائے، انٹرسٹ آ جائے، سود آ جائے، تو وہاں قحط سالی، قحط اور مہنگائی، یہ دو چیزیں آتی ہیں۔ ہماری قومی ذمہ داری کیا ہے کہ سود سے ہم اپنے آپ کو مکمل بچائیں، اللہ تعالیٰ مہنگائی اور قحط سالی سے ہمیں بچائیں گے۔ صحت کی حفاظت ہمارا قومی فریضہ ہے، اپنے آپ کو قوی رکھنا یہ ہمارا قومی فریضہ ہے۔ تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، صحت کے جو اصول ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں اور منشیات سے، ہر قسم کے نشے سے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو بچائیں، اس کے لیے فکر کریں۔ تو یہ چند قومی ذمہ داریاں ہیں جن کا بھی ذکر کیا گیا، اور اس طرح اور بہت ساری ہیں۔ ہمیں اس وقت ضرورت ہے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر کے ان کو نبھانے کی، ادا کرنے کی، تاکہ اس ملک کی ترقی کی رفتار، یہ ملک ترقی کی طرف گامزن ہو جائے۔ جو قوم، جو ملت، جو امت انفرادی ذمہ داریوں کو بھول جاتی ہے، کو ہلکا سمجھتی ہے، لائٹ لیتی ہے، وہ ڈوب جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ایک مثال ارشاد فرمایا کہ ایک جہاز، بحری جہاز، کشتی ہے بڑی، لوگ جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک آدمی نے کہا چلو میں اپنے نیچے ذرا سوراخ کر لوں، کیا فرق پڑتا ہے اگر میں نے اپنے نیچے سوراخ کر لیا؟ تو اگر باقی لوگ اس کو نہ روکیں، اس کو اس ذمہ داری کا احساس نہ دلائیں، کیا کر رہے ہو، تو کیا ہوگا، قوم ڈوب جائے گی۔ تو اگر ہر فرد یہ سوچے کہ یہ میرا کام میں نہیں کر رہا تو کیا ہو گیا، باقی لوگ اپنے کام کریں، ادارے کریں، حکومتیں کریں اور لوگ کریں، نہیں، ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اپنی تمام قومی ذمہ داریوں کو پورا کرے، تاکہ کل قیامت کے دن جب شہدائے تحریک پاکستان سے ملاقات ہو تو ہم کہہ سکیں آپ نے ہمیں پاکستان امانت کے طور پر دیا، ہم نے اس میں وہ سب کچھ کیا جو ہم کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور ہم سب کو وطن کی محبت بھی عطا فرمائے، اس کے لیے قربانی دینے کا جذبہ بھی عطا فرمائے۔ www.darsequran.com